ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. داعش پر تشریف فرما معزز دانشوران کا اور محترم سامعین، تو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر میں کی جگہ لینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت میں پیدا فرمایا تھا اور اس وقت میں فرشتوں سے بات پوچھی تھی کہ میں کیسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں، تو اس موقع پر فرشتوں کی طرف سے بات آئی تھی کہ آپ کی عبادت کے لیے تو ہم لوگ کافی ہیں، پھر آپ نئی قوم نئی امت کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کوئی بات نہیں کی بلکہ پریکٹیکل ایگزامپل ان کو دی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد میں ان کے سامنے دنیا کی حقیقتیں، قیامت تک آنے والے ریولیوشن کو سامنے رکھا اور اس کے سامنے جب بات بتائی گئی اور سوال حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں سے کیا گیا تو ان لوگوں نے جواب میں یہی بات کہی تھی کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بہت ہی جامع انداز میں آنے والی کائنات کی حقیقتوں اور ریولیوشنس کو بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا. تو یہ پہلا بگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ اگر ریولیوشن ہم اپنی کمیونٹی میں لانا چاہتے ہیں تو وہ علم کے بغیر ہرگز ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ہم درمیان کے انبیاء علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں، آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب. ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں پڑھ کر معلوم کریں کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس وقت کے حالات کیا تھے. جیسے کہ ابھی ہمارے معزز مہمان نے اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا کہ زندہ درگور بچیوں کو کیا جاتا تھا اور شراب رکھنے والوں کو بہت اعزاز اور اکرام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. ہر طرح کی بیماری اس وقت میں عام تھی. آج بھی اگر این جی اوز ہوتی تو قیامت تک بھی اگر کام کرتی ان کے اندر تبدیلی کے سلسلے میں تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا. اس وقت میں ضرورت تھی ایسی آیات کی جو شرک کے بارے میں بتلاتی، چونکہ شرک عام تھا. ضرورت تھی ایسی آیات کی جو شراب کی حرمت کے سلسلے میں بتلاتی، کیونکہ شراب عام تھی. ضرورت تھی ایسی آیات کی جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے بارے میں کہی جاتی تھی، کیونکہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا دفن کرنا عام تھا. لیکن غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جن آیات کا پہلے اظہار فرمایا وہ تھی کہ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. یہاں سے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تعلیم کا تعلق خالق کائنات سے جڑا ہوا رہے تو ایسی صورت میں انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اگر تعلیم کا تعلق خالق کائنات سے ٹوٹ جائے تو پھر آج ہم ایتھیزم جس تیزی کے ساتھ اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، بقول حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے تو آج سے 50 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ اس زمانے میں اگر کوئی بدلہ اسلام سے پھر جاتا مرتد ہو جاتا تو لوگوں کو معلوم ہوتا اور اس سے تعلقات کو لوگ دور رکھتے. لیکن آج ہر گھر کے اندر ایتھیزم اس تیزی کے ساتھ میں داخل ہو چکا ہے. اگر گھر کے بچوں کو بٹھا کر پوچھا جائے کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی تفصیل کیا ہے، تمہارا اللہ پر عقیدہ کیسا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی کیا تم پہچان رکھتے ہو، تو صاف خدا سے انکار کا اظہار کبھی دبے الفاظ میں اور کبھی کھلے الفاظ میں ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں یہاں سے اس دنیا سے اس حالت کو رخصت ہونا، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہم اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ بہت سارے احباب اس وقت میں قیامت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اس میں سے جہنمیوں کو الگ کرو، تو پوچھا جائے گا کہ کتنے الگ کرنے چاہیے،
تو لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ 1000 میں سے 999 کو جہنم میں داخل کیا جائے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ایمان کی حالت میں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ایمان کب کی ہم سے رخصت ہو چکا ہے. ہمیں روزہ ٹوٹنے پر معلوم ہوتا ہے اور مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تھے، کوئی چیز غلطی سے کھا لی تو روزہ رہا یا نہیں رہا، کیونکہ معلوم ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے. نماز کی حالت میں رہتے ہوئے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے، خیال کسی دوسری طرف گیا، تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ ایسا اگر خیال جاتا ہے تو اس کی تواضع اور اس کی عاجزی انکساری کے اندر جو کمی آنی تھی وہ تو آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نماز مقبول ہوتی ہے فقہی اعتبار سے. ایسے ہی روزے، نماز، وضو کے بارے میں ٹوٹتے ہیں مسائل تو پوچھتے ہیں، لیکن ایمان کے ٹوٹنے کا شعور ہی ہمارے اندر نہیں رہا، جبکہ ایمان اس سے زیادہ حساس تھا. اب جب آپ آئے ہیں تو اس آیتوں کے اندر آخر میں ایک بات ہے، کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قیامت تک جتنی بھی چیزیں آئیں گی، سیکھنے کے ذرائع ہوں گے. اس زمانے میں قلم تھا، آج کے زمانے میں کمپیوٹر ہے. اور اس کے بعد میں پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں کا علم تمہیں سکھائیں گے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. یہ دو باتیں. آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو تعلیم کی کتنی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. حضرت عمر کا واقعہ مشہور، جس وقت میں اپنی بہن کے گھر گئے تھے تو وہاں پر ایک صحابی ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھانے کے لیے تھے، لیکن حضرت عمر کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ اندر کے روم میں جا کر چھپ گئے تھے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، بدر کی لڑائی ہوئی، اس موقع پر قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا. ضرورت تھی کمیونٹی کو اسٹیبل کرنے کی، اس کے لیے اکنامیکل کنڈیشن بہت ہی ویک تھی. اس موقع پر ضرورت تھی کہ فدیے کے نام پر پیسے لے کر لوگوں کو چھوڑا جائے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ تم میں کا جو شخص پڑھنا جانتا ہے وہ دوسروں کو پڑھنا سکھائے. یا یہ نہیں دیکھا کہ کون پڑھا رہا ہے، مسلمان ہے کہ نہیں. اصل میں تعلیم کا مقصد وہاں پر عام تھا. یہ دو چار چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں. اور ایک بات آخر میں یاد رکھنی چاہیے کہ علم کی جو تقسیم ہم نے کر رکھی ہے کہ یہ دینی علم، یہ اصلی علم، یہ دینی علم، یہ دنیاوی علم، اس کی کوئی ایسی تقسیم قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے. قرآن یہی کہتا ہے کہ ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے. جس علم سے انسانیت کا فائدہ ہو وہ علم نافع، اور جس علم سے انسانیت کا فائدہ نہ ہو وہ علم غیر نافع ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ناسا کی رپورٹ جب آتی ہے کہ گیلیکسیز کے اندر ہم نے یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کی ہے، تو اس موقع پر فوراً لوگ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہیں آیت کوٹ کر کے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ زمین و آسمان سے بڑی بڑی مخلوقات ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ہمارا سوال اس موضوع پر یہ ہے کہ آپ اگر ایمان والے تھے، ہم اگر مسلمان تھے، ہمارا اگر عقیدہ قرآن پاک کی آیت پر تھا، تو ناسا کی ریسرچ سے پہلے ریسرچ کی ذمہ داری کس کی تھی، ہماری یا ناسا کی؟ اب ایسی صورت میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارا عقیدہ یقیناً یہی تھا تو ایسی صورت میں ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے تھی. دوسروں کی ریسرچ پر ہم قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں تو یہ زیادہ دانشوری کی بات نہیں ہے. اصل میں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اخیر میں اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں بات ارشاد فرمائی تھی. خدا شاہد ہے کہ ہم زمانے میں حکمران ہوتے، خدا شاہد ہے کہ ہم زمانے میں حکمران ہوتے. نبی پاک کی سنت اگر اپنا چلا ہوتا تو تاریخ کے اندر نبی پاک کی سنت
پالیٹکس کے اندر نبی پاک کی سنت، سیاست اور معیشت کے اندر نبی پاک کی سنت ہمارا جب تک زیور نہیں بنے گا اس وقت تک ہم صحیح طور پر مکمل طور پر دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل نہیں کر سکتے۔ قابل مبارکباد ہے مسجد کے ذمہ داران اور مفتی صاحب کہ انہوں نے یہاں پر دونوں تعلیم کو ایک ساتھ جمع کر کے اس بات کا پیغام دیا کہ اسلام کے اندر ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ سب کو مبارک، الحمدللہ اللہ نے ہم سے اس کام لیا ہے، انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا۔ میں نے صرف کوشش کیا ہے اور یہ آج آپ کے سامنے ایک اسٹرکچر ڈیزائن ہوا ہے۔ مفتی صاحب کا ایک جذبہ تھا اور عبید اور ہمارے عامر جو بنجارہ ہلز کے تقریباً اور منظور صاحب کے صاحبزادے ہیں مولانا عبداللہ ابو بکر، یہ لوگ جو ایک ٹیم ہے، تو الحمدللہ یہ ٹیم جو ہے پورے بنجارہ ہلز کو کور کر رہی ہے۔ اور پچھلے 1.5 مہینے سے یہاں کی حلقے کی ہر مسجد میں ایک ٹیوشن کلاس چل رہی ہے الحمدللہ۔ اکبر شمسی صاحب مدینہ مسجد میں ان کا ایک چیلنج ہے کہ 1 سال یا 2 سال میں بچہ حافظ بن جائے، تو آپ جو ہے اس کا ذمہ داری لے کے کام کر رہے ہیں۔ میں ایک بات 2-3 دن میں، کیونکہ ظہیر الدین علی خان صاحب سے میری بات ہوئی تو الحمدللہ نئی کا لفظ نہیں آیا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ جاوید بھائی آپ جائیے، پہلے اوپر جو بسم اللہ لگے ہوا ہے ظہیر صاحب ہی کیے ہیں، وہ بسم اللہ آپ لگائیے بولے میرے ہاتھ کو۔ تو میں ظہیر صاحب کا ایک سوشل ورک دیکھا ہوں، جب پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں اگر برا وقت آئے گا کبھی بھی اٹھ کے آپ پہلے ٹھہر جاتے۔ سیاست ایک ایسا دائرہ ہے ہمارے حیدرآباد کا، برا وقت یا ایجوکیشن لیول پہ یا طوفان آن دو یا کچھ بھی آن دو، ظہیر الدین علی خان صاحب پہلے ٹھہر جاتے ہیں۔ اور میں انور خان صاحب کو بھی انویٹیشن دیا، تو انور خان صاحب بھی نئی کا لفظ نہیں تھا انور خان صاحب، کیونکہ ایجوکیشن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ انور کالج کے پروفیسر ہیں، تو حیدرآباد میں پورے آل اوور ورلڈ میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے معلوم ہے انور خان صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئر، ڈاکٹرس۔ تو الحمدللہ ایسے بڑے شخصیتوں سے یہ کلاس کا جو انٹروڈکشن جو ہے آپ لوگوں سے کرانا تھا۔ اور میرے ساتھ میں ہمارے ڈاکٹر غوث صاحب پروفیسر ہے، آپ بھی پچھلے مہینے میں 8 دن ہمارے پاس جو ہے آئی فری کلاسز کے لیے ٹیسٹنگ آئی کیا آپٹومالوجی کے لیے پورا آپ کا کلینک فری دیا ہم۔ اور میں جو ہے یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے ہر مسجد میں ایسے کلاسز ہو، اور مسجد کو جو ہے صرف نماز کے لیے نہ رکھے، آپ مسجد کو بھی یوز کریں۔ ہو سکتا آگے چل کے کیا حالات ہوں گے نہیں معلوم، لیکن ہماری مسجد جو ہے ہر کام کے لیے کام میں آئے، کاؤنسلنگ کے لیے، سوشل ورک کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے تو 5 ٹائم آئیں گے، اور دوسرے کام کے لیے آئیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ کیونکہ مفتی صاحب ہمارے ہر بار بولتے رہتے ہیں جمعے کے بیان میں کہ ہماری مسجد جو ہے صرف نماز کے لیے نہیں ہے، ہم تعلیم جو ہے صرف بچوں کے لیے نہیں ہے۔ میں سوشل یہ جو کلاس ڈیزائن کیا ہوں، آج مجھے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، اس کلاس روم میں اس بینچ پہ بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، تو پڑھائی کے لیے کوئی عمر نہیں رہی۔ کیونکہ ابھی جو ہے پروفیسر صاحب ہمارے منصور صاحب سے سوال کرے تو یہ کلاس کا جو ہے ایک ایٹماسفیئر ہے، ایک ایکسپیرینس ہے، امیڈیٹ آپ کو ایک جواب مل گیا اس کا۔ تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ایک یہ سائیکل ہے، یہ کنٹینیو چلتے رہنا ہے، اس کا کام رکنا نہیں ہے۔ ہم مفتی صاحب کے ہاتھ میں جو ہے یہ کلاس کو جو ہے ریبن دے کر میں یہ کلاس کو
रिबिन से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, मुफ्ती साहब को एक अलग चीज़ हाथ में देके आपसे देने लगा रहा हूँ मैं। और ये स्कूल में ख़त्म हो गया है, जो लकड़ी तंबी होती है वो स्कूल में बंद हो गई है। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये दो चीज़ आप लोग मुफ्ती साहब को दीजिए। ये चीज से पेन की पकड़ होती है, ये चीज चले गई है, बच्चों के पेन से चले, हाथ से पेन भी चले गया इसके तरफ से, क्योंकि हर क्लास में हमारे बचपने में ये थी है, मारते नहीं थे लेकिन एक डर था इससे, ये जरूरी है। लकड़ी का मामला है जी, ये जो सिंबॉलिक है, तब ये भी तरह कुछ कराया जाए। हाँ बस इसमें फिजिकली मारना ही नहीं है, क्योंकि बच्चों का डर ही खत्म हो गया कि माँ बाप बोल के भेज रहे हैं, अगर कोई सर जो है आपको कुछ मारा है तो हमको कंप्लेन करे, भाई हम तो जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं, यहाँ पर मेरे बच्चे की जिम्मेदारी यहाँ दे रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इनकी जिम्मेदारी क्या है, मैं लॉकडाउन में देख चुका हूँ, मेरा लड़का यहाँ पे है, मेरे लड़के के पीछे में नमाज पढ़ा हूँ, इमामत करा है मेरा लड़का इमामत करा है, ये गलत बात नहीं, हकीकत है, मेरे लड़के सामने है यहाँ पर, ये इसकी तालीम है यहाँ पर, ये ज़रूरी है यहाँ पर, हमारे लड़के यहाँ पर सीखे हैं ये कि इमामत बाप पीछे डरे हुआ है, अपना लड़का इमामत कर रहा है, तो उससे बड़ी मेरे को जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनके यहाँ तालीम हो रही है। और मैं जो है अभी ज़हीरुद्दीन साहब को खास करके जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप भी अपने तरफ से यहाँ पे कोई भी क्लास स्टार्ट कर सकते, क्योंकि अभी जो हालात है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, आपके सियासत में फ्री तालीम चल रही है, वहाँ पर जो बच्चे फेल हो गए वैसा ही आप कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी जो है खुशी नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारी कौम आगे बढ़े। और यहाँ पर और एक शख्सियत है जो हमारे ख़वातीन जो अभी थे प्रोग्राम में, जो नौजवान बच्चियाँ हमारे भटक रहे हैं, जिसमें 28 बच्चियाँ गैर मुस्लिम से निकाह करे हैं, उनका जो है जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन हमारे सनाउल्लाह साहब को मैं 2 मिनट के लिए, सनाउल्लाह साहब प्लीज, सनाउल्लाह साहब यहाँ पर है, उनकी भी गौर फिक्र ये है कि हफ्ते में या महीने में एक दिन लेडीज़ का प्रोग्राम यहाँ पे काउंसलिंग, जिसमें मर्दाना कोई नहीं रहेगा, ज़ोहर असर के बीच में 1 घंटे का वक्त हमारे इस मोहल्ले के ख़वातीन अपने मसाइल पे कुछ यहीं पे बैठ के कुछ बात कर सकती है। तो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसे दरवाजे मस्जिदों के बंद होने से मुल्ला मुर्शदों और दरगाहों के दरवाजे खुले हैं, तो हमारी औरतें वहाँ पर है, यहाँ पर ख़त्म है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी औरतें इस जगह आए, यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ सीखे, उसकी कोई जिम्मेदारी मुफ्ती साहब इंशाल्लाह हमारे आमिर है और उबैद है, एक टीम बनाएंगे इंशाल्लाह लेडीज़ की भी, इसके बाद हम काम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगे और बहुत लोग हैं, उबैद